حضرت حود علیہ السلام کی قوم کا نام قوم عاد تھا، جس کا آغاز طوفان نوح میں بچ جانے والے لوگوں سے ہوا تھا۔ یہ قوم ساحل سمندر پر ریت کے ٹیلوں والے علاقے احقاف میں آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں لمبے چوڑے جسموں اور بہت مال و اولاد سے نوازا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے تکبر کیا اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت والا کون ہوگا۔ یہ لوگ شرک میں بھی مبتلا ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی اصلاح کے لیے حضرت حود علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت حود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے منع فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ہلاکت سے ڈرتے نہیں ہو؟ آپ علیہ السلام نے ان سے یہ بھی فرمایا، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور میں تمہارے لیے امانت دار خیر خواہ ہوں۔ حضرت حود علیہ السلام کے بہت سمجھانے کے باوجود بھی جب قوم عاد اپنی برائیوں سے باز نہ آئی اور انہوں نے حضرت حود علیہ السلام کی بات نہ مانی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک بادل کی صورت میں عذاب بھیجا۔ قوم بادل کو دیکھ کر خوش ہو گئی اور کہنے لگی کہ اب تو بارش ہوگی۔ حضرت حود علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کا عذاب ہے، لیکن قوم اس بادل کو دیکھ کر خوشیاں مناتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی سخت آندھی آ گئی، جو 8 دن اور 7 راتوں تک مسلسل چلتی رہی۔ ساری کافر قوم اس آندھی میں تو ہلاک ہو گئی۔ وہ آندھی جس چیز پر چلتی تھی اسے ریزہ ریزہ کر دیتی تھی۔ اس آندھی نے انہیں اس طرح اٹھا کر پھینک دیا جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ اس قوم کی تکبر اور کفر کی وجہ سے دنیا میں ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور آخرت میں بھی انہیں سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے بارے میں فرمایا، لہٰذا ہم نے انہیں حود علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی اور ان کو بھی جو ان کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے، اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت حود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کو اپنے خاص فضل و رحمت سے آندھی کے عذاب سے بچا لیا۔ عذاب سے بچ جانے والے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اپنی قوم کے برے انجام پر افسوس کیا۔ یہ سب لوگ پھر مدین اور شام کے درمیانی علاقے میں جا کر آباد ہو گئے۔ حضرت حود علیہ السلام اور قوم عاد کے واقعے میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اپنی طاقت اور صلاحیت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور غرور اور تکبر نہ کریں اور اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے بن کر زندگی گزاریں۔